بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اسلامیات کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب دوم ایمانیات و عبادات کے سبق عقیدہ توحید کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کریں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے عقیدہ توحید۔ سب سے پہلے ہے توحید کا مفہوم۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جو واحد سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکجا جاننا، یعنی کسی بھی عنوان کو لکھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ لکھی جائے گی۔ تو اس کی ڈکشنری میننگ یعنی لغوی معنی لغت کے اعتبار سے لفظ توحید کے معنی ہے ایک ماننا یا یکتا جاننا، اکیلا جاننا۔ شریعت کی اصطلاح میں یعنی شریعت کی ٹرم میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا ہے۔ اس بات کو زبان سے اور سچے دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا و بے مثال ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ زبان سے اقرار کرنا ہے بلکہ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنے کو اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کو۔ تو دل اور زبان سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یعنی اللہ ایک ہے، یہ اس کی ذات کے حوالے سے ہو گیا۔ اس کی صفات یعنی جس طرح سے اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں۔ رزاق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق دینے کی صفت ہے۔ خالق اللہ رب العزت کی مخلوق کو تخلیق کرنے کی صفت ہے۔ رحمان و رحیم اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ تو اس طرح کی جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پاک کی صفات ہیں۔ تو ان صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، صفات کے لحاظ سے بھی کسی کو اس کا شریک نہیں ماننا۔ تیسرے نمبر پر ہے افعال میں یکتا و بے مثال، یعنی جو اللہ کے افعال ہیں، جو اس کی قدرت ہے، جو اس کے اختیارات ہیں، اس میں اس کو ایسا یکتا ماننا ہے کہ اس جیسا کسی کو نہیں ماننا، نہ اس کے جیسا کسی کو ماننا ہے، نہ اس کا شریک کسی کو ماننا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کا ساتھی نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے آگے جھکا جا سکتا ہے، پوجا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی بت کے آگے جھکا جا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا معبود نہیں ماننا، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا اور ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں کسی کی نہیں، یعنی جو صفات اللہ پاک کی ہیں وہ اس کی مخلوق میں سے کسی کی بھی نہیں ہیں۔ وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں۔ مخلوق میں اگر کسی کو کوئی صفت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے تو وہ اس کی ذاتی صفت نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا کردہ صفت ہے۔ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، یعنی اس پوری کائنات کو تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کا پالنے والا اور اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ نفع و نقصان، زندگی و موت، تندرستی و بیماری، غرض تمام چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یعنی کوئی بھی شخص نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کسی کو نفع پہنچانا یا کسی کو نقصان پہنچانا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، جب تک کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا تب تک پوری دنیا مل کر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، جب تک کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا تب تک کوئی کسی کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح سے نہ کسی کو کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ کسی کے اختیار میں کسی کی موت ہے، یعنی اگر کسی کی موت اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہو تو اس شخص کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے اگر کسی کی زندگی باقی ہو تو پوری دنیا مل کر بھی اسے موت نہیں دے سکتی۔ تندرستی و بیماری کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں،
حکیموں معالجوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے شفا ضرور رکھی ہے، لیکن وہ شفا دینے کے مالک نہیں ہیں۔ وہ معالج، وہ ڈاکٹرز شفا کے اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن شفا کے مالک وہ نہیں ہیں۔ ان دوائیوں میں جو وہ معالجین دوائیاں دیتے ہیں، ان دوائیوں میں بھی شفا نہیں، بلکہ ان دوائیوں کے اندر شفا بھی جب تک اللہ رب العزت نہیں رکھتا تب تک وہی دوائیاں، وہی اسباب کسی شخص کی صحت و تندرستی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ ان تمام چیزوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی جب کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک کی ذات اس وقت بھی ہوگی، اور جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنا ہے۔ عقیدہ توحید کہلاتا ہے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ تو یہ مفہوم کے حوالے سے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد ہے توحید کی اہمیت، یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، جو کہ دیگر تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ سارے کے سارے بعد میں ہیں۔ اس سے پہلے سب سے بنیادی عقیدہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ ویسے لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گرہ باندھنا، اور توحید کا معنی اوپر گزر چکا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارے قلب و باطن میں اس قدر مضبوط یقین ہو، اس قدر مضبوط عقیدہ ہو کہ ہم کسی بات پر مضبوط گٹھان باندھ لیں، مضبوط گرہ باندھ لیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ جب خدا کو ایک مانا جائے تو باقی تمام عقائد قابل عمل رہتے ہیں۔ اگر خدا کو ایک نہ مانا جائے تو دیگر تمام عقائد پر ایمان لانا بے مقصد ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول گزرے ہیں۔ ان تمام رسولوں اور نبیوں کی بنیادی اور پہلی تعلیم عقیدہ توحید تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ توحید سکھایا۔ تو انہوں نے تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان تمام نبیوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے معبود حقیقی کی پہچان بتائی کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22 ہے، واللہ الذی لا الہ الا ھو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہی بتایا گیا کہ عبادت کے لائق اور معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر کائنات پر نظر ڈالی جائے تو ہر شے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیل ہے۔ یعنی اوپر تو قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل دی گئی ہے، اور اب یہاں پر کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے ذریعے سے توحید کی دلیل دی جا رہی ہے۔ اور وہ کس طرح سے فرماتے ہیں کہ اس کا نظم و ضبط، یعنی سورج کا وقت پر نکلنا اور وقت پر غروب ہونا، جو بھی ڈسپلن ہے، جو بھی نظم و ضبط ہے، اس کی ترتیب، سورج اور چاند کا اپنے مدار میں گردش کرنا، یعنی چاہے لاکھ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن سورج کے نکلنے اور اس کے بعد سورج کے گردش کرنے کا جو نظام ہے اس میں ذرہ برابر جو فرق نہیں آتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح دلیل ہے۔ دن اور رات کا مقررہ وقت پر آنا جانا، یعنی آج کی تاریخ میں جس لمحے میں، جس گھنٹے میں، جس سیکنڈ میں صبح سورج طلوع ہوا اور جس وقت جس سیکنڈ میں سورج غروب ہوا، چاہے ہزاروں سال گزر جائیں، آج کی تاریخ میں ہر سال سورج کے نکلنے اور سورج کے غروب ہونے کا وقت تبدیل نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر خدا ایک نہ ہوتا، اللہ کی ذات ایک سے زیادہ ہوتی، تو پھر اس نظام میں تبدیلی آ رہی ہوتی۔ ایک خدا چاہتا کہ سورج مشرق سے نکلے، دوسرا خدا چاہتا کہ سورج مغرب سے نکلے۔ ایک خدا چاہتا کہ سورج اس وقت نکلے، دوسرا چاہتا کہ نہیں اس وقت نکلے۔ تو یہ جو پورے کے پورے نظام کائنات کے اندر ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں بتایا گیا کہ سورج اور چاند کے جو مقرر کردہ راستے ہیں ان میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آتی، اور وہ صرف اس لیے کہ ان تمام کا نظام اللہ تعالیٰ جو واحد اور یکتا ہے وہ اس کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سچے دل سے تسلیم کرنا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کر بندہ مومن اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مرتے دم تک جب تک اس کی سانسیں برقرار ہیں اس پر قائم رہنا صاحب ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اگر کوئی اللہ کو ایک نہیں مانتا تو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، یہ تو قرآن مجید کے حوالے سے دلائل تھے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 42 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس شخص کا خاتمہ توحید پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اللہ کو ایک ماننے کے حوالے سے ہو، وہ شخص آخر کار اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور پوری کائنات میں تمام مخلوقات اس کے تابع ہیں، تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جھکے، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی عقیدہ توحید پر ہے۔ جب ہمارا تخلیق کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں اور ہمارا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو مخلوق ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے مالک، اپنے خالق کے آگے جھکیں، اسی کے احکامات کو مانیں، اسی کو اپنا معبود مانیں، اور اسی عقیدہ توحید پر نہ صرف یہ کہ دنیا میں بندے کی کامیابی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں ہے۔ اس کے بعد ہے توحید کی اقسام۔ توحید کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں علماء مفسرین نے، یعنی جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی تشریح کی ہے۔ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں، 3 قسمیں ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی ہے توحید فی الذات۔ توحید فی الذات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے، یعنی پوری کائنات میں اللہ صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہو گیا اس کی ذات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں برابری کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو خدا ماننا، کسی کو معبود ماننا، یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا۔ یعنی اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔ یعنی مشرکین نے یہ باتیں بھی کی کہ فرشتے معاذ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہاں اس بات کا جواب دیا گیا کہ نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کیونکہ اگر اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہوتا تو پیدا کیے جانے والا کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لم یلد ولم یولد۔ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 3 جو کہ مشہور صورت ہے، اور اسی صورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد ہے توحید فی الصفات۔
توحید فی صفات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور خوبیوں میں بھی واحد اور بے مثل ہے، یعنی اللہ رب العزت کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ ساری اللہ رب العزت کی صفات ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت رازق ہے، المصور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، انہی صفات میں سے بعض صفات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اندر بھی رکھی ہیں، جس طرح سے اللہ رب العزت البصیر ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بندوں کو بھی قوت بصارت عطا کی ہے، بندے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمیع ہے، بندوں کو اللہ رب العزت نے قوت سماعت عطا کی ہے، لیکن اللہ کی اور بندوں کی صفات میں فرق یہ ہے کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں ان صفات کے برابر کسی مخلوق کی صفات نہیں ہیں۔ مثلا ہم صرف سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، پیچھے کی طرف تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ مڑ کر نہ دیکھیں۔ اسی طرح سے ہماری قوت سماعت کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، ایک فاصلے تک ہم قوت سماعت رکھتے ہیں اور سن سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایسا سمیع ہے کہ اس کی صفت سماعت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت وہاں سن لیتا ہے جہاں تک ہماری سوچوں کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے ایسا واحد اور یکتا ہے کہ اس جیسی مثال کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی تمام صفات ذاتی ہونے کے باعث دائمی اور کامل ہیں۔ ذاتی سے مراد یہ کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بندوں کو اور مخلوق کو تمام یہ صفات اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، کسی نے اس سے وہ صفات عطا نہیں کی، اور بندوں کو جو صفات عطا کی گئی ہیں وہ عارضی ہیں۔ جو ہی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جو صفات اللہ رب العزت نے اسے دے رکھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ نہ کسی نے اللہ پاک کو وہ صفات دی ہیں، نہ کوئی لے سکتا ہے۔ تمام صفات اس کی ذاتی ہیں اور ہمیشہ کی ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات مستعار ہونے کے باعث عارضی اور ناقص ہیں۔ مستعار کا معنی ہوتا ہے ادھار لینا، ناقص معنی کمزور، یعنی جیسی کامل صفات اللہ رب العزت کی ہیں ایسی بندوں کی نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں مخلوق کی تمام صفات، عزت و ذلت، نفع و نقصان، زندگی و موت وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں، یعنی عزت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے ہی نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو مخلوق میں سے جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت عطا کرے۔ نفع و نقصان کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو نفع نہ دینا چاہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان نہ دینا چاہے، تب تک ساری دنیا کی مخلوق مل کر بھی، ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح زندگی و موت ہے کہ دنیا لاکھ کوشش کر لے، جب تک اللہ کی طرف سے کسی کی زندگی ختم نہیں ہونے والی تب تک کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا، نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے توحید فی العبادات، صفات کے تقاضے۔ توحید فی العبادات سے مراد ہے کہ ہر قسم کی عبادت، مثلا دعا، سجدہ، نماز، روزہ وغیرہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی نہ تو کسی سے دعا مانگی جا سکتی ہے سوائے اللہ کے، نہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے، خواہ وہ سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو۔ سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیم حرام ہے، اور نہ ہی کسی مخلوق کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کی جائیں تو یہ توحید فی العبادات کہلاتا ہے، اور اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہی سب کا خالق و مالک ہے، یعنی تمام کی تمام مخلوقات سب اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تمام کائنات کو، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو صرف اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ ہی انہیں ختم کرنے والا ہے اور ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ اسی کے محتاج ہیں، اس لیے لازم ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 ہے، جس کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے، یعنی اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اس میں فرمایا جا رہا ہے
کہ نہ تو بندے کی نماز کسی بندے کے لیے ہونی چاہیے، نہ قربانی کسی کے لیے ہونی چاہیے سوائے اللہ کے، سب کچھ یہاں تک کہ جینا مرنا صرف اللہ کی ذات کے لیے خالص کرنا، یہ توحید فی عبادت کہلاتا۔ چونکہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، انہی کے نام سے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، اس لیے یہاں پر توحید فی العبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام کی تمام عبادتوں کا مقصد و محور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے۔ آگے بتایا جا رہا ہے شرک کے بارے میں، توحید کی ضد شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانا تو یہ توحید ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود مان لیا تو یہ شرک ہو گیا، یعنی شراکت داری ہو گئی۔ شرک کے معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ پارٹنر بننا یا کسی کے ساتھ حصے دار بننا۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اختیار میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، یعنی جس طرح سے اوپر گزرا اللہ کی ذات کے حوالے سے توحید، اللہ کی صفات کے حوالے سے توحید، اب یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں فرمایا گیا یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ رب العزت اور سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک اللہ پاک سے اس کی معافی نہ مانگی جائے اور شرک ہمیشہ کے لیے چھوڑا نہ جائے تب تک شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جو اس گناہ کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دیگر تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سوائے توبہ کے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے شرک کی اقسام۔ شرک کی 3 اقسام ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جس طرح سے عزیز طلبہ اوپر توحید کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، اب یہاں پر شرک کی 3 اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذات میں شرک۔ جس طرح سے توحید کے حوالے سے توحید فی الذات تھا، یہاں پر ہے شرک فی الذات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک یا حصہ دار ٹھہرانا۔ اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا مان لے یا اللہ کے برابر جان لے یا کسی کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کسی کو اس کا پارٹنر نہ ماننا، اس کا شریک نہ ماننا، یہ توحید فی ذات ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا یا حصے دار ٹھہرایا، یا جس طرح سے مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اس طرح سے اگر عقیدہ قائم کیا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ اسی طرح سے توحید فی صفات جس طرح سے گزرا ہے، یہاں پر ہے شرک فی صفات، یعنی صفات میں شرک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات یا خوبیاں قرار دینا اور اسے اللہ تعالیٰ کی برابری کا حقدار ٹھہرانا، یعنی جیسی خوبیاں جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں بالکل وہی مان لینا کسی مخلوق میں، بالکل انہی صفات کے برابر کسی مخلوق کو مان لینا، یہ شرک فی صفات ہے۔ جس طرح سے شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے مجھے اس مرض میں شفا ملی، تو اب فرق یہ ہونا چاہیے کہ کسی ڈاکٹر یا کسی بندے کے ذریعے سے شفا ملی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ علم دیا کہ بندوں کا علاج کرے اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ شفا دے، یعنی ذاتی طور پر شفا دینے والا کوئی ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب نہیں ہوا کرتا۔ آگے کہتے ہیں کسی کو علم یا قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا، یعنی جیسا علم اللہ کا ہے، جیسی قدرت اور اختیار اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر ایسی قدرت اور ایسا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کا بھی مان لیا تو یہ بھی صفات میں شرک ہے۔ اس کے بعد ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یعنی جیسی عبادت اللہ کی جاتی ہے ایسی کسی اور کی جائے۔ سجدہ اور نماز و عبادت سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اگر کسی بت یا کسی مخلوق کے لیے سجدہ کیا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس کو پوجا جائے تو یہ عبادت و بندگی میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اسی کے آگے جھکا جائے۔ شرک ایک ایسا جرم ہے جو انسان کو مختلف قسم کے مسائل اور نقصانات سے دوچار کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والے کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ ظاہر ہے انسان جب
اپنی امیدیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے لگائے تو ہمیشہ اس کے لیے پریشانیاں اس لیے برقرار رہیں گی کہ انسانوں سے وہ سب کچھ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنے والا ہے، کیونکہ اسے پریشانی کے وقت امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ جب بندہ بندوں سے امیدیں لگاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے بہت سارے معاملات میں اس کی ساری امیدوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ شرک انسان کی عظمت کو خاک میں ملا دیتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے امیدیں لگاتا ہے تو انسان کی عظمت، انسان کا وقار، انسان کی بڑائی مٹی میں مل جاتی ہے۔ انسان مٹی اور پتھر کے بتوں کے آگے جھک کر اپنا وقار کھو دیتا ہے، یعنی جو انسان خود مسجود ملائکہ ہے، جسے خود فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا گیا، جب وہ ایک پتھر یا بت کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے افضل بنایا ہے۔ فرشتے تو خود انسان کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں، جس طرح سے کسی شاعر نے کہا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اور آخرکار شرک کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے، اور جب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، صرف اسی سے اپنی امیدیں لگاتا ہے، صرف اسی کے آگے جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے آگے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کے بعد ہے توحید کی عملی زندگی پر اثرات۔ جب کوئی دین اسلام میں داخل ہو کر سچے دل سے عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہے، یعنی اللہ کو ایک مان لیتا ہے، شرک سے دور رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ توحید انسان کو عزت لفظ عطا کرتا ہے، یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، یعنی وقت کا چاہے جابر، فرعون ہو یا کوئی بت ہو، کسی کے آگے انسان جھکتا نہیں ہے، بلکہ اس کی سیلف ریسپیکٹ، اس کی خودداری اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سوائے اپنے رب، اپنے خالق و مالک کے کسی کے آگے نہ جھکے، لہٰذا لوگوں کے سامنے اس کی عزت برقرار رہتی ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے اور کسی کے آگے خوشامد پسند نہیں بنتا۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ توحید انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یعنی وہ کسی دولت یا عزت کے حاصل ہونے کے بعد متکبر نہیں ہو جاتا، فرعون نہیں بن جاتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ میرا ذاتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، وہ جب چاہے مجھ سے یہ چھین سکتا ہے، چاہے وہ طاقت ہو، صحت ہو، دولت ہو، حسن ہو، عہدہ ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہوئے بھی تکبر اختیار نہیں کرتا، بلکہ عاجزی اور انکساری اس سے نصیب ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے سے بہادری و شجاعت جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جب بندے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میری زندگی، میری موت، میری عزت اور ذلت سب کچھ حکم الحاکمین اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، تو وہ کسی مخلوق سے ڈرتا نہیں ہے، ہمیشہ وہ بہادر رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ مجھ سے کچھ چھین سکتی ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے۔ اس کے بعد انسان کو قلبی اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے، چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے، تو وہ بے چینی اور بے پرواہی سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں یہ عقیدہ انسان کو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے۔ انسان میں صبر و شکر جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اگر وہ مشکلات دیکھتا ہے تو اس لیے صبر کرتا ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میری ہر مشکل، میری ہر پریشانی کو ختم کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی طرف سے یہ آزمائش ہے، لہٰذا وہ صبر کرتا ہے اور جو کچھ اسے ملتا ہے اس پر وہ شکر بجا لاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ عشق الہی کی بدولت انسان کو اللہ رب العزت سے محبت کی انتہا میں ایسی لذت عطا ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی رضا کے لیے ہر وقت بے چین رہتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی بنیاد ہے، یعنی جسے جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اتنا زیادہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کی تکمیل یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے، نہ کسی کو دکھاوے کے لیے کوئی عمل ہو،
نہ دنیا میں انسان کسی سے عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرے، بلکہ جو کچھ بھی کرے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی وہ بندہ نیک اعمال مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر نیک عمل کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی مالک و خالق مانا جائے، اور اس بات پر پختہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی وہ ہماری سوچوں سے بھی قریب ہے اور ہماری رگ جان سے بھی قریب ہے۔ وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس بات کا پختہ تصور ہو جائے کہ کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناواقف نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر عمل کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جس کے بارے میں کوئی بندہ نہیں جانتا۔ اسی طرح وہ سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، یعنی بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب میں کوئی بھی عمل خواہ خلوت میں کروں یا جلوت میں، خواہ میں لوگوں کے سامنے کروں یا تنہائی میں، ہر عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے اور سنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے کام مان کر زندگی گزاریں، اسی سے دعا مانگیں تاکہ عقیدہ توحید کے تقاضے پورے ہوں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تو احکام الہی پر عمل کرنا نہایت آسان ہو جائے گا، شرک سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی، جس طرح سے اللہ کے متوکلین بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی مدد و نصرت سے نوازا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیدیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہر حال میں شامل حال ہوگی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔